مجھے زندگی میں یارا سر بندگی عطا کر، میرے دل کی بے حسی کو غم عاشقی عطا کر، مجھے زندگی میں یارا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ وقال رسولنا وحبیبنا وسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعنده قوت یومہ فکأنما حیزت له الدنیا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، تقریباً 8 یا 9 سال قبل آپ کی اس مسجد میں جمعہ کے دن ہی اسی موقع پر اس مسجد میں اور مدرسے میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ اللہ پاک نے عمر میں برکت دی، صحت عطا کی، تندرستی سے نوازا، اور اس کا شکر ہے کہ دوبارہ ہم اپنے آپ کو آپ حضرات کے درمیان پا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔
کتنے لوگ وہ ہوں گے جو ہمارے اس سفر میں نماز جمعہ میں شریک تھے اور آج وہ زیر زمین ہو چکے ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہی ہے کہ اس نے 8-10 سال مزید ہمیں عطا کیے اور پھر آپ کے یہاں حاضری ہوئی۔ شکر کی توفیق یہ خود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ خطبے میں جو آیت ہم نے تلاوت کی، اللہ پاک اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم ضرور بالضرور اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ اور اگر تم نے ہماری نعمتوں کی ناشکری کی، ناقدری کی، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب، میری پکڑ، میری گرفت بہت سخت ہے۔ خطبے میں نے میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی پڑھی۔ عبید اللہ ابن محسن راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، تم میں سے جس شخص نے صبح کی اپنے گھر والوں میں اور اپنے گھر میں، فی بیتہ او فی اہلہ، سرب میں دونوں چیزیں داخل ہیں، تم میں سے جس شخص نے صبح کی اپنے گھر میں اور اپنے گھر والوں میں، اپنے خاندان میں، امن کی حالت میں، کسی قسم کا کوئی خوف، دہشت اسے لاحق نہ ہو، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، تم میں سے جو شخص صبح کرے امن کی حالت میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان والوں میں، معافا فی جسدہ، اور اسے جسمانی کوئی بیماری نہ ہو، یعنی آفات سے، امراض سے وہ محفوظ ہو، وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس صبح اور شام کا کھانا ہو، انہیں 2 وقت کی روٹی کا نظم ہو، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، تو یہ ایسا ہوا جیسے دنیا کی تمام نعمتیں اس کے لیے جمع کر دی گئی، عطا کر دی گئی، دے دی گئی۔ 3 چیزیں بس، گھر والوں میں صبح کرنا امن کی حالت، ہم اسے نعمت سمجھتے ہی نہیں۔ کتنے لوگوں وہ ہیں جو کسب اور کمانے، روزی روٹی کے لیے محنت
کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ہزاروں میل مسافتیں طے کرتے ہیں، اور ان کی شام اور ان کی صبح اپنے بیوی بچوں میں نہیں ہوتی۔ وہ ترستے ہیں اپنے بیوی بچوں کے چہروں کو دیکھنے کے لیے، اور ہم صبح اور شام اپنے بیوی بچوں میں کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ استحضار بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ پر غور کیجئے، من اصبح منکم آمنا، تم میں سے جو شخص صبح کرے امن کی حالت میں، تو صبح نیند سے بیدار ہونا یہ نئی زندگی کا ملنا ہے، اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کتنے لوگ وہ ہوتے ہیں لوگوں جو تھک ہار کر آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بستر پر لیٹتے ہیں، اور ان کی زندگی میں صبح ہوتی ہی نہیں، وہ شام ان کے لیے ان کی زندگی کی آخری شام بن جاتی ہے۔ صبح کو بیوی اٹھاتی ہے، بچے آواز دیتی ہیں، بیٹا اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، پتہ چلا کہ وہ تو رخصت ہو گئے۔ اسی واسطے صبح جب ہم نیند سے اٹھتے ہیں تو میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا ہمیں سکھلائی۔ جب آنکھ کھلے، جب ہم نیند سے بیدار ہوں، تو یہ دعا پر الحمدللہ الذی احیانا، الفاظ پہ غور کیجیے، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں زندگی عطا کی۔ نیند یہ موت کی بہن ہے، ہم موت کی آغوش میں جا چکے تھے، آنکھ کھلی، بیدار ہوئے تو گویا اللہ پاک نے نئی زندگی عطا کی۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندگی عطا کی، مارنے کے بعد، موت دینے کے بعد۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہیں، اگر اس کے معانی پر ہم غور کریں، اس کے ترجمے کو ہم سمجھیں، تو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کس قدر اہم دعائیں تعلیم فرمائی۔ الحمدللہ کہنا گویا کہ اللہ کے اس دوبارہ زندگی عطا کرنے کی نعمت کا شکر ہوا۔ تو صبح اپنے گھر والوں میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے گھر میں صبح کرنا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ دوسری نعمت معافن فی جسدی، آپ صحیح ہے، تندرست ہیں، کوئی آفت مصیبت آپ کو لاحق نہیں ہے، کوئی رنج غم ٹینشن نہیں ہے، جسمانی اعتبار سے آپ بالکل صحیح سالم ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے، آپ کان سے صحیح سن رہے ہیں، اپنے پیروں سے صحیح چل رہے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں گرفت اور بطش کی طاقت اور قوت ہے، آپ کی عقل صحیح ہے، آپ کا قلب کام کر رہا ہے۔ معافن فی جسدہ، جسمانی کوئی بیماری نہیں ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب تک کہ یہ نعمت حاصل ہوتی ہے،
تب تک کہ ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ بینائی کی قدر معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے بینائی کے چلے جانے کے بعد۔ ہاتھوں میں گرفت اور بطش کی قدر معلوم ہوتی ہے اس وقت جب کہ ہم اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو اٹھا نہیں پاتے، پکڑ نہیں پاتے۔ پیروں کے سے چلنے کی نعمت، اس کی قدر معلوم ہوتی ہے جب کہ ہم اپنے پیروں سے معذور ہو چکے ہوتے ہیں، مفلوج ہو چکے ہوتے ہیں، تھوڑا سا بھی اگر چلنا ہو تو کسی سہارے کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں لوگوں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کی برسات فرما دی ہمارے اوپر، ظاہر میں بھی باطن میں بھی۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کریں تو شمار نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ ہارٹ یہ کام کر رہا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا احساس، اس کا استحضار، اس کی قدر، اس کی قیمت کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ اس کے اندر کوئی پرابلم نہ آ جائے۔ اس نے تیز چلنا شروع کر دیا تو اب ڈاکٹروں کی طرف دوڑ رہے، بھئی بہت تیز چڑھ رہا ہے، تو اب اس کو کنٹرول کرنا ہے، دوائی لینی ہے، ٹیبلٹ لینی ہے، ہر مہینے چیک اپ کرنا ہے، ہر 15 دن پر وہ کرنا ہے۔ شوگر بڑھ گیا ہے، اب مستقل وہ ٹینشن ہے، وہ فکر ہے، اس کو کنٹرول رکھنا ہے، اس کے لیے دوائی کھانی ہے۔ تو لوگوں، اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کا استحضار رکھو۔ الحمدللہ میری آنکھیں کام کر رہی ہیں، الحمدللہ میرے پیراں کام کر رہے ہیں، الحمدللہ میرا دماغ، میری عقل، میرا قلب کام کر رہا ہے، الحمدللہ اللہ نے مجھ کو بیوی دی ہے، الحمدللہ اللہ نے مجھ کو بچے دیے، الحمدللہ اللہ نے مجھ کو اچھا کاروبار دیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا استحضار بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس کی نعمتوں کا استعمال کر رہے ہیں لیکن شکر نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ شکر، اور ایک بات یہ یاد رکھیے کہ شکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح لے کر بیٹھو، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر نہیں۔ شکر کل شیء ما یناسب حالہ، ہر چیز کا شکر، ہر چیز کا شکر اس کے مناسب حال ہوتا ہے، ہر چیز کا شکر اس کے مناسب حال ہوتا ہے۔ بینائی یہ نعمت ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ ہماری یہ آنکھیں غیر محرم کو نہ دیکھیں، ہماری یہ آنکھیں غلط جگہوں کو نہ دیکھیں، کان کا یہ شکر ہے کہ ہمارے یہ کان غلط چیزوں کو نہ سنیں، پیروں کا یہ شکر ہے کہ غلط راہوں پہ نہ چلیں، ہاتھ کا یہ شکر ہے کہ کسی پر زیادتی کے لیے نہ اٹھیں بلکہ کسی کے لیے سہارا بنیں۔ ہاں، یہ شکر ہے۔ مال اللہ نے دیا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ مال فتنہ ہی ہے ایسا نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ بھئی مال فتنہ ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، قرآن نے بھی کہا کہ تمہارے بچے، تمہارے مال یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، سکے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ فتنہ اس وقت ہے جبکہ اللہ کی یاد سے وہ غافل کر دے، اللہ کے حقوق کو ادا کرنے سے وہ دور کر دے۔ لیکن اگر یہی مال کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، جنت کو بنائیں، آخرت کو سنوارے، تو یہ مال فتنہ نہیں ہے۔ کہیں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، دوسری جگہ فرمایا گیا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان کی طبیعت یہ ہے کہ وہ خیر کا سخت پسند کرنے والا ہوتا ہے، اس کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے، تو مال کو خیر سے تعبیر کیا گیا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، الخیر سے مراد وہاں پر مال ہے۔ تو مال اگر بری چیز ہوتی لوگوں تو یہ خالق و مالک اسے خیر سے تعبیر نہ کرتا۔ تو مال خیر کب؟ جبکہ خیر کے راستوں سے، صحیح راستوں سے اس کو جمع کیا جائے اور صحیح مصرف پر اس کو خرچ کیا جائے تو یہ مال خیر ہے، حلال طریقے سے اس کو کمایا۔
اور صحیح جگہوں پر اس کو استعمال کیا، یہ خیر ہے اور یہی اس نعمت کا شکر ہے۔ غلط طریقے سے کمایا، غصب کیا، بہنوں کے حق نہیں دیا، جس کا واجب حق تھا اس کو ہڑپ کر لیا، غلط طریقے سے ارب پتی کروڑ پتی بن گیا، یہ خیر نہیں ہے، یہ تو تباہ کن چیز ہے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انسانی زندگی میں مال کی ضرورت ایسی ہی ہے جیسے کشتی کے لیے پانی۔ کشتی اپنے منزل مقصود پر پانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتی، ایسے ہی مال کے بغیر انسانی زندگی مشکل ہے، لیکن کشتی کے منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پانی اسی وقت تک کے مفید ہے، کارآمد ہے، نفع بخش ہے، جب تک کہ یہ پانی کشتی کے آگے رہے، پیچھے رہے، دائیں رہے، بائیں رہے، نیچے رہے، اندر نہ آئے۔ اندر آ گیا کشتی منزل پر پہنچے گی کہ ڈوب جائے گی؟ ڈوب جائے گی۔ اسی واسطے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مال ہاتھ میں ہو دل میں نہ ہو، مال ہاتھ میں ہو دل میں نہ ہو۔ دل یہ مال کی جگہ نہیں ہے، دل اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ اس میں محبت ہو اللہ کی، دل اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ اس میں محبت ہو رسول اللہ کی، دل اللہ نے اس لیے بنایا کہ اس میں محبتیں ہو اپنے ماں باپ کی، اپنے اولاد کی، اپنے بیوی بچوں کی۔ لیکن مال اس قدر غالب آ گیا کہ مال نے ہمارے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی، اور جب مال نے ہمارے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی، محبت نکل گئی اللہ کی، محبت نکل گئی رسول اللہ کی، محبت چلی گئی سنت رسول اللہ کی، محبت نکل گئی بھائی بھائی کی اور بہنوں کی اور ماں باپ کی۔ آج ایسے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس، ایک فریق بیٹا ہے، دوسرا فریق باپ ہے۔ کیا یہ سوچ بھی سکتے ہیں؟ کیا یہ سوچ بھی سکتے کہ ایک خصم بیٹا ہو اور دوسرا خصم باپ ہو؟ کیوں؟ مال ہاتھ میں نہیں، ہاتھ سے کہاں آیا؟ دل میں آیا۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت ہر غلطی کی جڑ۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا استحضار رکھیں۔ یہ تین نعمتیں انسان کی ضرورت ہے کیا؟ اس کے لیے رہنے کا مکان ہو، کوئی بیماری اسے لاحق نہ ہو، اور 2 وقت کی روٹی اس کے پاس ہو۔ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، پوری دنیا اس کو عطا کی۔ لیکن انسان حریص، لالچ ہے اس میں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، بھئی رہائش انسان کی ضرورت ہے، رہائش انسان کی ضرورت ہے، لیکن رہائش سے کیا مراد؟ رہائش کا مطلب یہ کہ ایسا مکان جس میں آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ موسمی تکلیفوں سے محفوظ رہ کر رہ سکے، سردی گرمی نہ ہو، بارش کی تکلیفیں نہ ہو، دھوپ کی تپش نہ ہو، اس طرح کا مکان، سادہ سا مکان، یہ رہائش اس کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد لیکن اس طرح کے مکان میں ہو سکتا ہے کہ کبھی دھوپ بھی آ جاوے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بارش میں کبھی جو تو پانی اس میں سے رسیں نیچے آ جائیں۔ آدمی کی طبیعت ہوتی ہے کہ ذرا سلیقے کا ہونا چاہیے، تو وہ پلاسٹر بھی کر لیتا ہے، ٹائلز اور فرش بھی بچھاتا ہے۔ یہ آرائش ہے۔ کیا یہ آرائش؟ وہ رہائش تھا، یہ آرائش۔ اب آرام دہ مکان بن گیا، اس کے اندر آپ کو نہ بارش کی تکلیف ہے، نہ موسم یہ گرمی کی کوئی تکلیف ہے، نہ سردی کی کوئی تکلیف ہے، یہ آرائش، آرام دہ مکان۔
پھر اب آدمی چاہے کہ مکان اتنا اونچا ہو، اتنا بڑا ہو کہ اس میں پارکنگ بھی ہو، گارڈن بھی ہو، یہ اور صوفے بھی ہو، فرنیچر بھی ہو. یہ آرائش. وقت ہو گیا. یہ آرائش کیا ہے؟ یہ آرائش. تو تینوں رہائش کے اندر پیسے کا خرچ کرنا یہ بھی جائز ہے لوگوں. آرائش میں پیسے کا خرچ ہونا یہ بھی جائز ہے. لیکن آگے تیسرے نمبر کا جو مکان ہے نمائش. کیا؟ نمائش. ایسا عالیشان مکان ہو کہ لوگ دیکھے تو ان کی ٹوپیاں گر جائے، اور ہر زبان پر جو تو اس مکان کے چرچے ہو کہ مکان بنایا تو فلاں حاجی صاحب نے. ہاں، تو یہ نمائش. رہائش میں صرف یہ بھی جائز، بلکہ ضرورت ہے. آرائش میں پیسے کا خرچ کرنا یہ بھی جائز، لیکن نمائش حرام ہے. نمائش حرام. تو اللہ نے ہمیں صحتیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں اچھے مکانات دیے ہیں، اللہ نے ہمیں بیوی بچے دیے ہیں، اللہ نے ہمیں عقل و فہم دی ہے، اللہ نے ہمیں ہاتھ پیر دیے ہیں. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ہمارے اوپر واجب ہے. اور شکر کیا ہے کہ ہم اس کی نافرمانی نہ کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں. ورنہ وہ دیتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہی نہیں، بلکہ اس پر قادر بھی ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کو غم عاشقی عطا کر، تیرے درد کی چمک ہو، تیری یاد کی کسک ہو، تیرے درد کی چمک ہو، تیری یاد کی کسک ہو. میرے دل کی دھڑکنوں کو نئی بے کلی عطا کر.